بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلمہ کی اقسام پر۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم، دوسری قسم ہے فعل اور تیسری قسم ہے حرف۔ اسم جسے ناؤن کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کا نام ہوتا ہے، جگہ کا نام ہوتا ہے، کسی چیز کا نام ہوتا ہے یا کسی کیفیت کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اسلم، لاہور، کرسی، عزت۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اسلم ایک شخص کا نام ہے، لاہور ایک جگہ کا نام ہے، کرسی ایک چیز کا نام ہے، اور عزت یا نفرت یا محبت، دشمنی، دلیری، بہادری، بزدلی، یہ جتنے اسماء ہیں یہ کسی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا، یعنی اسم سے کسی زمانے کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسم ماضی کو ظاہر کر رہا ہے یا حال کو ظاہر کر رہا ہے یا یہ اسم مستقبل کو ظاہر کر رہا ہے۔ زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اسم کا۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ضرور پایا جاتا ہے، یعنی فعل یا تو ماضی کے زمانے کی طرف اشارہ کرے گا یا حال کے زمانے کے بارے میں ہمیں بتائے گا یا مستقبل کے زمانے کے بارے میں ہمیں بتائے گا، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا۔ یہ سب افعال ہیں، فعل ہیں، اور کام کے کرنے کے بارے میں، کام کے ہونے کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں اور کسی نہ کسی زمانے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے۔ حرف دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر ان میں ایک ربط اور ایک تعلق بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسے مثال آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اسلم نے لکھا۔ اس مثال میں اسلم ایک اسم ہے، لکھا ایک فعل ہے، جبکہ نے ایک حرف ہے جو اسم اور فعل دونوں کا آپس میں تعلق پیدا کر رہا ہے۔ ہم نے کلمہ کی 3 قسمیں ڈسکس کی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ناؤن کے طور پر اسے زیادہ تر بچے جانتے ہیں کیونکہ انگریزی گرامر سے بچوں کی واقفیت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ اسم کو ناؤن کے طور پر پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی نیمنگ ورڈ ہوتا ہے یہ۔ اس کے بعد دوسری قسم ہم نے فعل پڑھی، یہ ورب ہوتا ہے جو ایکشن کو شو کرتا ہے، کسی ایکشن کے بارے میں بتاتا ہے، کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہمیں فعل سے۔ اور حرف ہے جو اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا، وہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی دیتا ہے۔ حرف اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، انہیں ملا کر ان کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، بات سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔